السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی حکومت نے تارکین کے لیے درجنوں ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ تنخواہ 10,000 سے 30,000 درہم تک ہوگی۔ گرمیوں کی تعطیلات اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جم گھٹے نہ لگائیں ورنہ کورونا دوبارہ بے قابو ہو جائے گا، اماراتی ڈاکٹرز نے وارننگ جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں 55,000 افراد نے خون کا عطیہ کر کے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ بے روزگار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، دبئی ٹیکسی کارپوریشن نے ڈرائیوروں کی بھرتی کے لیے تاریخ بڑھا دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہ کر دکھایا جو پہلے کوئی نہ کر سکا، امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار، ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 19 جون بروز ہفتہ کورونا وائرس کے 2,109 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 6,10,179 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,075 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,89,235 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ کورونا سے آج مملکت میں 5 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,752 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 55,000 افراد نے خون کا عطیہ کر کے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا سے نپٹنے کے لیے گزشتہ سال 55,000 کے لگ بھگ عوام نے ابوظہبی بلڈ بینک سروسز کو خون کا عطیہ دیا۔ ابوظہبی بلڈ بینک سروسز دارالحکومت میں خون فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ گزشتہ سال اس ادارے نے خون عطیہ کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی تاکہ خون عطیہ کرنے والے افراد کی حفاظت کی جا سکے اور اس طرح 60,000 خون کے یونٹ اکٹھے کیے گئے۔ ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی میں قائم مقام چیف آپریشنز آفیسر ڈاکٹر مروان الکابی نے اماراتی عوام کی جانب سے صحت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان، چاہنے والے، ہمسائے اور ایسے افراد جنہیں وہ نہیں بھی جانتے ان کی زندگی بچانے کے لیے ایک مرتبہ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ خون عطیہ کریں کیونکہ ان کے خون کی ہزاروں افراد کو ضرورت ہے جو ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ دبئی حکومت نے تارکین کے لیے درجنوں ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ تنخواہ 10,000 سے 30,000 درہم تک ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی حکومت کی جانب سے کئی اداروں میں بھرتی کے لیے اعلان کیا گیا ہے جن میں دبئی ہیلتھ اتھارٹی سمیت کئی ادارے شامل ہیں۔ ان عہدوں پر تنخواہ 10,000 سے 30,000 درہم کے درمیان ہوگی۔ ان اسامیوں کے لیے اماراتی اور تارکین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان اسامیوں میں دبئی ہیلتھ سینٹر کو اسٹاف نرس کی ضرورت ہے جسے الممزار ہیلتھ سینٹر پر تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کو اسسٹنٹ میڈیکل فزیسٹ کی ضرورت ہے جسے دبئی ہاسپٹل میں تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کو اسپیشلسٹ سینئر رجسٹرار درکار ہے جس نے کسی مستند میڈیکل ادارے سے گریجویشن کر رکھی ہو۔
ایسے ماسٹر ڈگری ہولڈر سینئر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو ہیلتھ پالیسی، ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن، پبلک ہیلتھ، ہیلتھ سائنسز اور متعلقہ شعبے میں 8 سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہوں۔ ساتھ ہی ایسے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت ہے جو PSc ڈگری رکھتے ہوں اور ان کے پاس متعلقہ شعبے کا کم از کم 3 سالہ تجربہ ہو۔ کامیاب امیدوار کو حتی ہاسپٹل میں تعینات کیا جائے گا۔ اس عہدے کے لیے بھی تارکین اپلائی کر سکتے ہیں۔ بے روزگار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، دبئی ٹیکسی کارپوریشن نے ڈرائیوروں کی بھرتی کے لیے تاریخ بڑھا دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ٹیکسی کارپوریشن DTC کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 11 جون سے 15 جون تک ٹیکسی ڈرائیورز کی پوسٹ کے لیے 900 سے زائد افراد نے اپلائی کیا ہے۔ اگرچہ اپلائی کرنے کی تاریخ 15 جون مقرر کی گئی تھی، تاہم اب اس تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جو لوگ ٹیکسی ڈرائیور کی ملازمت کرنے کے خواہشمند ہیں وہ اپنی CV دبئی ٹیکسی کارپوریشن کی ای میل recruitment@dtc.gov.ae پر بھجوا سکتے ہیں۔ دبئی ٹیکسی کارپوریشن کے ہیڈ آفس پر کیریئر فیئر منعقد ہوا جس میں 918 امیدواروں نے ٹیکسی ڈرائیورز کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا۔ اس موقع پر امیدواروں کو DTC کے ریکروٹمنٹ افسران سے براہ راست بات چیت کا موقع ملا اور DTC کی صارفین کو فراہم کی جانے والی سروسز مثلاً ٹیکسیز، لیمبوزین، اسکول بسز اور کمرشل کوچز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہ کر دکھایا جو پہلے کوئی نہ کر سکا، امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار، ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کمال کر دیا، وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے فوجی آمر سے لے کر جمہوری وزیر اعظم تک کوئی نہ کر سکا، امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے امریکی TV چینل کو انٹرویو دیا ہے جس میں ان سے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے متعلق سوال کیا گیا، جس پر عمران خان نے واضح اور دو ٹوک موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر سودا نہیں کرے گا، کسی بھی صورت امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ دوران انٹرویو دلچسپ صورتحال تب بنی جب امریکی صحافی کے فوجی اڈے دینے سے متعلق سوال پر عمران خان نے رد عمل میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یعنی کہ بالکل نہیں۔ اس جواب پر امریکی صحافی بھی ہکا بکا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کیا واقعی؟ اس پر عمران خان نے دوبارہ اپنا جواب دہراتے ہوئے دو ٹوک موقف پیش کر دیا۔ اس انٹرویو کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جم گھٹے نہ لگائیں ورنہ کورونا دوبارہ بے قابو ہو جائے گا، اماراتی ڈاکٹرز نے وارننگ جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گرمیوں کی تعطیلات شروع ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ جولائی کے مہینے میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات بھی آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے اماراتی ڈاکٹرز نے محتاط رویہ اپنانے کی تاکید کر دی ہے۔ عید الفطر کی تعطیلات کے بعد بھی کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے حکام نے بھی لوگوں کو تاکید کی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعات اور پارٹیوں سے گریز کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امارات میں کورونا کیسز کی بڑی وجہ سماجی تقریبات اور میل جول ہے، جن میں کورونا SOPs پر عمل نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو سماجی میل جول گھٹا دینا چاہیے، یہ وائرس بند مقامات پر زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔